السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ السجدہ پارہ نمبر 21، آیات مقدسہ نمبر 18 تا 22 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے مومنین، متقین، حزب اللہ، سچی جماعت کے اوصاف ارشاد فرمائے کہ سب سے بڑا ان کا وصف یہ ہے کہ وہ اللہ کی رہنمائی کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے دماغوں میں اللہ رب العزت کی رٹ کو سمجھتے ہیں، پھر اپنے قلوب پر اس رٹ کو قائم کر لیتے ہیں، اور جب دل بھی اللہ کے تابع ہو جاتے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے اپنا رشتہ وہ مضبوط کر دیتے ہیں، اور پھر خاص وقت رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جب سب لوگ اپنے بستر کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنے بیڈ پر سونے کے بعد گہری نیند، میٹھی نیند سو جاتے ہیں، تو وہ اپنے بستروں سے اٹھ جاتے ہیں اور اس مٹھاس کو جو بظاہر ان کو وہ نیند میں آ رہی ہوتی ہے، اس مٹھاس کی طرف چلتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مٹھاس ہوتی ہے۔ اور سچی بات یہی ہے میرے عزیزو، جب خلوت ہو، آپ اکیلے ہوں اور اللہ ہمیں دیکھ رہے ہوں، اللہ رب العزت ہمارے سامنے موجود ہوں، اور ہمارا دل اللہ سے جڑا ہوا ہو، پھر آپ عبادت کریں، اس وقت جو ذائقہ آئے گا، مٹھاس اس عبادت سے آپ کے قلب میں پیدا ہوگی، اللہ کی تجلی آئے گی، نور پیدا ہوگا، وہ ہزاروں نیندوں سے بہتر ہے۔ ان نیند کی مٹھاس، جن کو یہ مٹھاس مل جاتی ہے، وہ تو تھوڑا سا سوتے ہیں تو فوراً اللہ کے دربار میں پیش ہو جاتے ہیں اور اللہ کو راضی کرتے ہیں، خوش کرتے ہیں، اور اللہ کو راضی کر کے خود بھی خوش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ کہتے ہیں تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آگے انالیسز پیش کیا، تجزیہ پیش کیا۔ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا، آیت مقدسہ نمبر 18۔ لوگو، کیا مومن، اللہ کا بندہ، اللہ سے محبت کرنے والا برابر ہو سکتے ہیں جو ایک نافرمان ہے؟ کمن کان فاسقا، ایک طرف حزب اللہ سچی جماعت، مومنین متقین، دوسری طرف حزب الشیاطین مشرکین کفار منافق
نافرمان، ضدی، ہٹ درم، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، اللہ خود کہتے ہیں برابر نہیں ہو سکتے یہ۔ کیوں؟ اما الذین آمنوا، سنیے ذرا توجہ کیجئے میرے عزیزوں، بھائیوں، بہنوں، اما الذین آمنوا، اور یہ تجزیہ سننے کے بعد سمجھیے اس کو، اور سمجھنے کے بعد اپنے دل میں یہ تجزیہ اس کو مضبوط کیجئے۔ ہمارا دل اس تجزیے سے منور ہونا چاہیے۔ سنیے، اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سچی جماعت جس کا اعلیٰ ایمان ہے، اعلیٰ شعور ہے، اعلیٰ عمل و کردار ہے، فلہم جنات المأوی، ان کے لیے تو باغات ہے، مہمانی ہے، مہمان نوازی ہے، اور پھر وہ باغات بھی ہمیشہ کے رہنے والے، ٹھکانہ جنات الخلد، نزلا بما کانوا یعملون، یہ جو مہمانی ہے، نزلا مہمان نوازی اللہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یعملون، وہ اعلیٰ عمل و کردار کے مالک تھے۔ اللہ کس کو نوازتے ہیں؟ جس کی اعلیٰ فلسفی ہو، اعلیٰ نظریہ ہو، اللہ رب العزت کی فلسفی، فلسفہ توحید کی رٹ کو قائم کرے، ان کے دماغ، ان کے دل اللہ کے تابع ہوں، اور ان کا عمل و کردار بھی اس طرح کے مطابق ہو۔ میرے عزیزو، یہ جو عمل صالح ہم کہتے ہیں، عامل الصالحات، بعض اوقات ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر سنتے ہوئے یا کرتے ہوئے یہ انداز اختیار کرتے ہیں کہ چند رسم و رواج کو عمل صالح کہتے ہیں۔ داڑھی رکھ لی، نماز پڑھ لی، ارکان اسلام پہ عمل کر لیا، بظاہر بڑی اچھی بات ہے، یہ ارکان اسلام ایک مومن مسلمان کی پہچان ہے، لیکن کیا یہ ارکان اسلام تک محدود ہے؟ نہیں، عمل صالح تو ایک کردار اور کریکٹر ہے جو انسان کی انفرادی اور اجتماعی اور گھر سے لے کر قومی، بین الاقوامی زندگی تک ہے، پوری زندگی پر محیط ہے یہ۔ اس لیے اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ عمل صالح، یہ اعلیٰ نظریہ، ان کی جد و جہد، شعوری جد و جہد، اس کے نتیجے میں اللہ ان کی مہمان نوازی کریں گے، ان کو جزا دیں گے۔ اور دوسری طرف جو حزب الشیاطین ہیں، نافرمان، ضدی اور ہٹ درم، ان کا کیا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور بہرحال جو لوگ نافرمان ہیں، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، بس ان کا جو ٹھکانہ ہے، ان کا جو گھر ہے اصل میں وہ جہنم ہے، آگ ہے۔ اور پھر اور سخت بات، کلما ارادوا، جب کبھی وہ چاہیں گے، ان یخرجوا منہا، کہ وہ اس جہنم سے نکل جائیں، ان کو درے جب لگ رہے ہوں گے، سزا مل رہی ہوگی، تو جہنم کے دروازے پہ وہ سزا کی وجہ سے پہنچیں گے تو کوشش کریں گے باہر نکل جائیں۔ اعیدوا فیہا، انہیں دوبارہ الٹا دیا جائے گا، واپس کر دیا جائے گا۔ وقیل لہم، اور ان سے کہا جائے گا، ذوقوا، چکھو، عذاب النار، جہنم کا عذاب۔ کیوں؟ الذی کنتم بہ تکذبون، کہ تم نے اللہ کو، اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے رسولوں کو، سچی جماعتوں کو، حزب اللہ کو جھٹلایا ہے، لہذا اللہ کی عذاب کو، جہنم کے عذاب کو چکھو۔ یہاں بھی یہ بات واضح ہوگی، یہ تجزیہ ذرا توجہ کیجئے۔ اوپر تھا نزلا بما کانوا یعملون، سچی جماعتوں کو مہمانی ہوگی ان کے عمل و کردار کی وجہ سے، اور
نافرمانوں کو جہنم ملے گی ان کے جھوٹ کی وجہ سے، ان کے فراڈ کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی کو اگر انعام دیتے ہیں تو عمل و کردار پہ، اعلیٰ عمل و کردار پہ، اور اگر کسی کو سزا ملتی ہے، جہنم ملتی ہے، تو اس کی بنیاد بھی ان کا برا عمل و کردار ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، پھر اللہ رب العزت دنیا کے اندر ان کو عذاب دیتے ہیں، ہم ان کو چکھاتے ہیں عذاب ادنا دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں۔ دنیا میں تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں ہمارے غلط حکمت عملی کی وجہ سے، غلط عمل و کردار کی وجہ سے، ہم غلط سوچ رہے ہوتے ہیں، غلط عمل و کردار کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کا عذاب آتا ہے، چھوٹے چھوٹے آفتیں آ جاتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، تاکہ بڑے عذاب سے بچا جائے، ہم عبرت حاصل کر لیں۔ بعض اوقات دوسروں کو ہم عذاب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تکلیفوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں، درس عبرت لیں، تاکہ اللہ بڑے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اور اللہ سے یہ مانگنا بھی چاہیے میرے عزیزو، جب کسی کو تکلیف میں دیکھو تو فوراً اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اس سے بچا ہوا ہوں۔ یا اپنے اوپر کوئی تکلیف آئے چھوٹی تو فوراً غور و فکر کرو، سوچو کیا وجہ ہے، مجھ سے کیا سستی ہوئی، کیا کاہلی ہوئی، کیا نافرمانی ہوئی۔ اللہ کے دربار میں پیش ہو جاؤ، تجزیہ کرو، غور و فکر کرو، معافی مانگو، توبہ کر لو۔ اللہ لعلہم یرجعون، اللہ بڑے عذاب سے بچا لیں گے۔ ومن اسلم، اور کون ہے بڑا ظالم، ممن، اس شخص سے، ذکر بآیات ربہم، اللہ کی آیات کو سمجھایا گیا، رہنمائی سمجھائی گئی، پیش کی گئی، ثم اعرض عنہا، پھر اس نے منہ موڑ لیا۔ اللہ کے نبی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں آ کر اللہ کی رہنمائی کو پیش کیا، دلائل دیے، عقلی نقلی ریفرنسز دیے، نہیں مانے، پھر سمجھایا، پھر نہیں مانے، پھر سمجھایا، دعوت دی، الموعظۃ الحسنہ، اچھے طریقے سے اور حکمت کے ساتھ، لیکن نہیں سمجھے۔ اب کیا اس کا نتیجہ ہوگا؟ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ہم ان مجرمین سے، مشرکین، کفار، منافقین، فاسقین، ان مجرمین سے منتقمون، بدلہ لینا ہے، اللہ ان سے بدلہ لیں گے۔ یہ جو انتقام ہے یہ وہ انتقام نہیں ہے جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انتقام کے نتیجے میں جیسے مرضی کرو، نہیں، ایسی بات نہیں۔ اس انتقام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تمام تر رہنمائی کے بعد، ہدایات پیش کرنے کے بعد اگر وہ نہیں مانے تو پھر ان کے اس جرم کے مطابق ان کو سزا ملے گی۔ اللہ تو رائی کے برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، اللہ تو انصاف کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ اس جزا اور سزا کے دن، یوم الدین، یعنی جزا و سزا والے دن، اللہ انعام دیں گے اچھے لوگوں کو، مومنین اور متقین کو، حزب اللہ کو، اور سزا دیں گے مجرمین کو، حزب الشیاطین کو۔ اللہ ہمیں سچی جماعتوں سے وابستہ فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.